بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ اور دوزخ سے بچو جو کافروں کے لیے منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور بدحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھنے اور اپنے اوپر ظلم کر گزرنے پر جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اور اپنے کرتوت پر اصرار نہیں کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی بہتر ہے. تم سے پہلے مختلف طرز عمل گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے. خدا ترس لوگوں کے لیے سست نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو. اگر تم کو ایک زخم لگا ہے تو دشمن قوم کو بھی جیسا زخم لگا ہے. اور یہ زمانہ ہے جسے لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ سچے اہل ایمان کو جان لے اور ان میں سے کچھ شہید حاصل کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا.
اور تاکہ اللہ سچے اہل ایمان کو چھانٹ لے اور کافروں کا استحصال کر دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور وہ صبر و ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تم تو موت سامنے آنے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے، تو تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس رکوع میں دی گئی ہدایات پر غور و فکر کریں اور معلوم کریں یہاں سورت پر گفتگو کیسے شروع ہو گئی اور کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ جنگ احد پر تبصرہ چل رہا تھا، اچانک سود سے بچنے کی ہدایت اور چند سود کھانے کی ممانعت آ گئی۔ بظاہر بالکل ان میل پہ جوڑ بات معلوم ہوتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ مال غنیمت اگرچہ حلال ہے مگر جنگ اور قتال کو اختتام تک پہنچائے بغیر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑنا اور اپنی چوکی چھوڑ کر مال غنیمت کی خاطر نیچے اتر آنا اور مال غنیمت میں اس قدر منہمک ہونا کہ دشمن پورے پہاڑ کا چکر کاٹ کر پشت سے جب تک حملہ آور نہیں ہو گئے غنیمت لوٹنے والوں کو کچھ خبر نہیں ہوئی، یہ چیز مال کے حرص کا پتہ دیتی ہے۔ اور سود خوری بھی حرص مال کا ایک بڑا مظہر اور ایک بڑی علامت ہے، اس لیے حرص مال کی وقتی علامت کو سامنے رکھ کر حرص مال کی مستقل علامت پر ضرب لگانا ضروری سمجھا گیا۔ اس طرح ایک پنت دو کاج کے طور پر لوگوں کو وقتی کمزوری کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا کہ تمہاری شکست میں حب مال اور حب دنیا کو بڑا دخل ہے، تم کو اپنے اس مرض کا علاج کرنا ہے اور حب دنیا اور لکشمی کی پوجا کے روگ سے سوسائٹی کو مستقل طور پر پاک کرنے کے لیے سود کھانا، سودی کاروبار اور سودی لین دین چھوڑنا ہوگا، کیونکہ سود اور بیاج ایسی بدبلا ہے جو انسان کو انسانی اقدار، محبت، ہمدردی، بھائی چارہ، خیر خواہی، دوسرے کے کام آنا اور خدمت خلق جیسے کاموں سے روکتی ہے اور آدمی کو خود غرض اور نفس پرست بنا دیتی ہے، اور سماج میں بھی مفاد پرستی، خود غرضی اور نفسانیت کو پنپنے کا نہ صرف موقع دیتی ہے بلکہ اسے پروان چڑھاتی ہے۔ سود خوری خوف خدا اور خیال آخرت کے بھی خلاف ہے، خدا ترسی اور پرہیزگاری کے بھی خلاف ہے۔ ایک خدا پرست اور خدا ترس آدمی انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، کنجوس اور بخیل اور سود بیاج کے ذریعے غریبوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سے ڈرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ انسانی افراد، انسانی سماج اور انسانی اسٹیٹ کی فلاح اور آخرت کی فلاح کا دار و مدار بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خدا پرستی سے وابستہ ہے، اس لیے سود کی ممانعت کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرنے کے بعد فرمایا شاید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، اگر انسانی ہمدردی اور خدا ترسی کا حق ادا کرو گے تو یقیناً فلاح پا جاؤ گے۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ دوزخ سے بچنے کی فکر کرو جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرو گے تو دوزخ سے بچ سکو گے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ صرف سود نہ کھانے اور خدا سے ڈرنے اور جہنم سے بچنے کی فکر کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف ایک دو احکام پر عمل کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ پوری زندگی کے تمام پہلوؤں میں، زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اور زندگی کے تمام مرحلوں اور موڑوں میں اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی کہ اپنے رب کی جانب سے بخشش اور مغفرت کے لیے کوشش اور جد و جہد کرو اور جنتوں کی طرف لپکو، ان دونوں کاموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ جنتوں کے لیے تم کو اس لیے بھی کوشش اور مسابقت کرنا چاہیے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس قدر گھنی ہوں گی کہ ان کے اندر اندھیرا اور اندھیرا سا معلوم ہوگا، اور وہ پھولوں اور پھلوں سے لدی پھدی ہوں گی، اور ان کی پہنائی اور وسعت آسمانوں اور زمین کی فراخی کی طرح ہوگی۔ واضح رہے کہ جنتیں اہل تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہیں، خدا ترسوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں جو پرہیزگاروں اور خدا سے ڈر کر زندگی گزارتے ہوں۔ غرض کہ اگر تم جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو تقویٰ کی زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے بعد اہل تقویٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی ان پرہیزگاروں کی صفات اور پہچانیں جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں۔ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ امداد و اعانت میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔
متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیجا غصہ نہیں کرتے اور اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اسلام کی پیروی اور اس کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت و اقامت کے راہ میں جو لوگ ان ستاتے ہیں ان کو بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان خوبیوں کے مالک نیکوکار ہیں، محسن ہیں، اور محسنین کو حسن عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اگر بے حیائی کا کام، کوئی گندہ کام اور گناہ ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کا وبال خود ان کو بھگتنا ہوگا، اس طرح وہ خود اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد تازہ ہوتے ہی وہ اس سے فوراً اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ ہی اس مغفرت چاہنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش ہی نہیں سکتا۔ گناہوں کو معاف کرنا کسی اور کے بس ہی میں نہیں ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنے ارادہ و اختیار سے گناہوں میں لت پت زندگی نہیں گزارتے، بلکہ احساس گناہ ہوتے ہی توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ایسے متقیوں اور محسنوں کے لیے ان کے رب کی جانب سے بخشش ہے، یہ ان کے حسن عمل کا اور تقوی طہارت کا بدلہ ہے۔ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ باعمل لوگوں کا اجر ہے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ چھٹی ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ تاریخ کی طرف متوجہ فرماتا ہے، اور زمین پر بسنے والے گزرے ہوئے لوگوں کے کردار اور پاداش عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مختلف کردار گزر چکے ہیں، مختلف طرز عمل رکھنے والے گزر چکے ہیں، ان کا مطالعہ کرو اور یہ دیکھو کہ اللہ کے پیغمبروں کے پیغام اور اللہ کی کتابوں کی دعوت جھٹلانے والوں کا حشر اس زمین پر کیا ہوتا رہا ہے۔ جنہوں نے الحاد، زندقہ، کفر اور شرک اختیار کیا، جنہوں نے دنیا پرستی اور آخرت فراموشی اختیار کی، جو بے حیائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کا رویہ اختیار کیا، آخرکار ایسے تمام لوگ پابند خاک ہوئے کہ نہیں۔ اس لیے اب جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا پیغام ٹھکرائیں گے، ان کا بھی یہی کچھ اور ایسا ہی حشر ہوگا۔ یہ جو کچھ ہدایات دی گئیں اور وضاحت سے آگاہی دی گئی، یہ تمام لوگوں کے لیے بیان اور وضاحت ہے، اور یہی نصیحت ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ ساتھ میں ہدایت دی گئی کہ اے ایمان والو، تمہاری حالات کی ناسازگاری سے دل نہیں توڑنا چاہیے، تمہیں حالات کی ناسازگاری سے دل نہیں توڑنا چاہیے اور سست نہیں پڑنا چاہیے۔ دین کی پیروی اور علمبرداری پر حوصلہ مندی کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہنا چاہیے، چستی اور مستعدی کے ساتھ دعوت دین، شہادت حق، اقامت دین کی جد و جہد میں جٹے رہنا چاہیے، رنج و ملال اور حزن و غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، البتہ صحیح معنی میں مومن بننے اور رہنے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی تم ہی غالب اور سربلند ہو کر رہو گے، اور تمہارے دشمن باطل کے پیرو اور جھوٹ کا لمبردار انشاءاللہ پامال ہو کر رہیں گے۔ جنگ احد میں اگر تمہیں ناکامی اور شکست کا زخم لگا ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر میں ان کو بھی ناکامی سے دوچار ہونے کا زخم لگ چکا ہے، اور جنگ احد میں بھی اللہ نے ان کی مت مار دی، وہ اپنی کارروائی کو تکمیل تک پہنچائے بغیر بھاگ گئے، اور تم نے ان کا پیچھا کیا، اور آخر میں میدان تمہارے ہی ہاتھ رہا۔ یہ بھی زخم ان کو اٹھانا پڑا۔ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں جو گروہ بھی اپنے باطل حق نصب العین کے لیے زیادہ قربانی دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ البتہ اہل حق تھوڑے ہوتے ہوئے بھی اور سامان جنگ کم رکھتے ہوئے بھی محض اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھو کہ خود تم سے کیا کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں، آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 8ویں ہدایت یہ دی گئی کہ زمانے کو گردش اللہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے فتح یا شکست دیتا ہے۔ زمانے کے تمام نشیب و فراز دست قدرت میں ہیں، اس لیے فتح و کامرانی پر اترانا نہیں چاہیے، اور شکست اور ناکامی پر ہمت اور حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی مدد کا اپنے کو مستحق بنانے کی فکر جاری رکھنا چاہیے۔ 9ویں ہدایت یہ دی کہ آزمائشوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، کون مصائب، مشکلات اور جان و مال کی تباہی و بربادی کے باوجود ایمان پر قائم رہتا ہے، اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آزمائشوں سے ایک مقصد اللہ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ اپنے کچھ وفاداروں کو شہادت کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے اور کچھ شہید حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ آزمائشوں میں ایمان پر قائم نہ رہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جان و مال، عیش و آرام اور اسباب دنیا کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ ایمان کو نہ بچا سکیں، یقیناً وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، حق پر ظلم کرتے ہیں، اہل حق پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر سچے ایمان والوں کو چھانٹنا اور اہل باطل کو ملیامیٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ جنت کا مستحق بنانا، مجاہدین کو جاننا اور صبر و استقامت والوں کو پہچاننا بھی اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ 10ویں ہدایت سوال کے انداز میں یہ بھی دی کہ آزمائشوں میں کامیاب ثابت ہوئے بغیر تم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے جنگ و جہاد اور آزمائشوں سے بددل ہونے، ان سے پیچھے ہٹنے یا ان میں کمزوری دکھانے کے بجائے ان میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تم تو موت کی تمنا کرتے تھے، اب جب موت تمہارے سامنے آ گئی اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو اس سے آنکھیں کیوں چراتے ہو؟ غرض کہ جنگ و جہاد اور آزمائشوں میں مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو چھانٹنا چاہتا ہے اور اہل کفر کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اس طرح جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر و ثبات کے خوبیوں سے مالا مال لوگوں کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد تو وہ ہیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے۔ ان کے علاوہ مثبت مقاصد اور ہیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں، مثلاً اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور غیر اللہ کے کلموں کو پامال کرنا، اسلامی نظام قائم کرنا اور باطل نظاموں کا استحصال کرنا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، اللہ کی زمین پر امن و امان بحال کرنا، اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ کے محتاج اور پسماندہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کو ظلم و ستم اور استحصال سے محفوظ کرنا، مساوات اور برابری، اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنا، چھوت چھات اور اونچ نیچ مٹانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔